ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا 15واں باب، جس کا عنوان ہے برزخ، پیش خدمت ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان ایک وقفہ ہے جس میں مردے کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اسے عام اصطلاح میں عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اس تصور کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کی روح سے دو ہی موتیں ہیں اور دو ہی زندگیاں۔ سورہ مومن یا الغافر کی آیت نمبر 11 میں قالو ربنا امتا نسنتین و احییتنا سنتین، کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی۔ سورہ بقرہ کی آیت 28 میں ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم خدا کا کس طرح انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، وہ تمہیں پھر مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت موت کی تھی، پھر انسان اس دنیا میں آیا تو اسے زندگی کہا گیا ہے، پھر اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اسے موت کہا گیا، اس کے بعد پھر زندگی عطا ہوگی۔ یہ دوسری بار کی زندگی کب عطا ہوگی؟ اس کے متعلق کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ 23 نمبر سورت کی آیات 15 اور 16، کہ تم اس زندگی کے بعد مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہوگی، اس لیے اس دنیا سے جانے اور قیامت کے دن اٹھنے کے درمیان زندگی کا تصور قرآنی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب تک ہم اسے نہ سمجھ لیں کہ موت کیا ہوتی ہے اور زندگی کسے کہتے ہیں، قرآن کریم کے یہ حقائق سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے جو آواز نشر کی جاتی ہے وہ فضا کی کہربائی لہروں میں پھیل جاتی ہے اور ہمیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ آواز ہمارے ریڈیو سیٹ کی وساطت سے محسوس طور پر ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے۔ ہمارے احساس کی گرفت میں آنے سے پہلے یہ آوازیں یا لہریں معدوم نہیں تھیں، یہ فضا میں موجود تھیں۔ خدا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا۔ اس سے پہلے نہ مادی کائنات کا وجود تھا، نہ اس میں زندگی کا وجود۔ پھر اس کے قانون مشیت کے مطابق کائنات میں زندگی یعنی لائف کی نمود ہوئی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ظہور میں آئی اور کیسے۔ ہمیں اس کے وجود کا احساس اس وقت ہوا جب مادی پیکر کے ذریعے اس کی نمود ہوئی۔ پھر زندگی نامعلوم کس قدر لاتعداد مراحل سے گزرتی ہوئی پیکر انسانی تک پہنچی۔ ہمیں انسانی زندگی یعنی ہیومن لائف کا احساس اسی مرحلہ میں آ کر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مرحلہ کو حیات کہہ کر پکارا ہے اور زندگی کے اس سے قبل مراحل کو یعنی ہمارے نقطہ نگاہ سے ممات سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد زندگی موجودہ مرحلہ سے آگے بڑھ جاتی ہے اور ہم اپنے موجودہ ذرائع ادراک کی روح سے اس کا پھر احساس نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اس وقت زندگی معدوم ہو جاتی ہے، وہ تو موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے ذرائع احساس کی گرفت سے باہر چلی جاتی ہے۔ یعنی مذکورہ صدر مثال کے مطابق ہمارا ریڈیو سیٹ خراب ہو جاتا ہے اور کہربائی لہروں میں لپٹی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی۔ وہ آواز اس وقت بھی موجود ہوتی ہے،
ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اسے پھر موت کہہ کر پکارا ہے۔ ازاں بعد ہمارا ریڈیو سیٹ پھر درست ہو جاتا ہے اور ہمارے نقطۂ نگاہ سے زندگی پھر آن موجود ہوتی ہے۔ اسے حیات بعد الممات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم انسان کی طبعی موت کے بعد زندگی یعنی لائف کو یکسر معدوم تصور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد یعنی قیامت کو ایک نئی زندگی عطا ہوگی جس کا سابقہ یعنی موجودہ دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس سے قرآن کے پیش کردہ تصور حیات کی تردید ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم صراحت سے بتاتا ہے کہ اس زندگی یعنی حیات اخروی میں انسان کو اس دنیا کی ساری زندگی یاد ہوگی، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہاں کے باہمی معاملات کا علم و احساس ہوگا۔ اس سے تسلسل شعور یعنی کنٹینیوٹی آف کانشسنس ثابت ہو جاتا ہے۔ مادی نظریہ حیات یعنی میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کے قائل شعور یا حافظہ کا مرکز انسان کا طبعی دماغ یعنی برین قرار دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا موت سے دماغ ضائع ہو جائے تو پھر اس فرد کے لیے شعور یا حافظہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اس کے برعکس شعور خیش یا حافظہ کا مرکز انسانی ذات یعنی ہیومن سیلف قرار دیتا ہے، جو طبعی جسم کے انتشار یعنی ڈس انٹیگریشن کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ شعور در حقیقت ان تاثرات کا نام ہے جو انسانی ذات پر ہر آن منقوش یا مرتسم ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی ذات ان نقوش کو ساتھ لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس زندگی میں ان نقوش کی نمود کا طریق کیا ہوگا اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن طریق کچھ بھی ہو، قرآن کی روح سے اس شعور خیش کی نمود حقیقت ہے۔ اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسانی ذات یعنی نفس اور شعور خیش کو مرادف قرار دیا ہے۔ دیکھیے سورہ الزمر کی ایک آیت میں اس حقیقت کو کیسے لطیف پیرایا میں بیان کیا گیا ہے، جہاں کہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ سورہ زمر کی آیت 42 کہ اللہ موت کے وقت اور جو لوگ مرتے نہیں ان کی نیند کی حالت میں ان کے نفس کو لے جاتا ہے، پھر جس پر موت وارد ہو جاتی ہے اس کے نفس کو روک لیتا ہے اور دوسروں کے نفس کو ایک مدت معینہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس باب میں ارباب فکر و تدبر کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کی طبعی زندگی تو موجود ہوتی ہے، اس کا شعور معطل ہوتا ہے، جاگنے پر وہ شعور روبہ عمل ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن نے نفس کہہ کر پکارا ہے۔ لہذا نفس اور شعور خیش مرادف ہیں۔ انسان کی طبعی موت کے بعد اس نفس یا شعور خیش کو روک لیا جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ یہ فنا نہیں ہو جاتا، اس لیے اسے معدوم کر کے اثر نو ایک نئی زندگی عطا کیے جانے کا تصور صحیح نہیں۔ شعور ذات مادی تصور حیات کی روح سے فنا یا معدوم ہو جاتا ہے، قرآنی تصور حیات کی روح سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال علیہ الرحمہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ زندگی جوئیں رواں است و رواں خواہد بود، این مئے کہنا جوان است و جواں خواہد بود۔ زندگی یا شعور ذات ایک مسلسل جاری رہنے والی ندی ہے جو اس دنیا کے بیابان سے اخروی گلستان میں داخل ہو جاتی ہے، اور موت اس باڑ کا نام ہے جو ان دونوں کے درمیان حائل ہے، جس کی وجہ سے ہم اس بیابان میں کھڑے ندی کو باڑ سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔
لہٰذا یہ تصور صحیح نہیں کہ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد قبروں میں روک لیے جاتے ہیں اور پھر ان سب کو ایک دن اکٹھا اٹھایا جائے گا۔ اسے حشر یا قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حشر، قیامت وغیرہ کے متعلق تفاصیل پہلے گزر چکی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسے اشارات بھی ملتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ انسانی ذات کے تاثرات یعنی شعور خیش کی نمود کے موجودہ پیکر کو موت کے بعد جدید پیکر میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ عبوری سا وقفہ درکار ہوگا۔ قبل اس کے کہ ہم اس سلسلہ میں آگے بڑھیں، خود وقفہ یا وقت یعنی ٹائم کے متعلق ایک وضاحت ضروری ہے۔ فلسفیانہ انداز فکر کی روح سے وقت یعنی ٹائم کا مسئلہ زندگی اور کائنات کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے، لیکن ہم اس کے اس پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے صرف ایک عمومی گوشے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ وقت کا احساس اسے ہوتا ہے جس کا شعور بیدار ہو۔ سونے والے کو یعنی نیند کی حالت میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ احساس اسے ہوتا ہے جو جاگ رہا ہو۔ اسی طرح جسے کلوروفارم سکھا دیا جائے اسے بھی وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسے اصطلاحی زبان میں یوں کہیں گے کہ زمان یعنی ٹائم ایک اعتباری یعنی ریلیٹیو شے ہے۔ اسی لیے اہل فلسفہ اس زمان یعنی ٹائم کو جس کے گزرنے کا احساس نہ ہو ڈیوریشن لیس ٹائم کہتے ہیں۔ برزخ۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جس چیز کو ہم نے اس وقفہ سے تعبیر کیا ہے جس میں شعور خیش کے موجودہ پیکر کو ایک نئے پیکر میں تبدیل ہونا ہے، اس کا اس فرد کو احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ اپنے شعور کی نمود کے وقت حیرت سے کہے گا مم بعثنا مم مرقدنا، یہ 36 نمبر سورت کی آیت نمبر 52، کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا۔ دیکھیے اس میں اس وقفہ کو نیند کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہی وہ وقفہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 100، کہ ان کے پیچھے یا آگے یوم بعث تک برزخ ہے۔ برزخ دو چیزوں کے درمیان اوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں، اور ورا کے معنی آگے اور پیچھے دونوں آتے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ان مردوں کے آگے یا پیچھے اس وقت تک ایک اوٹ ہوگی۔ اگر ورائے ہم کے معنی پیچھے کے لیے جائیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس عرصہ میں دنیاوی زندگی کی یاد سے غافل ہوں گے، اور اگر اس کے معنی آگے لیے جائیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ آنے والی زندگی کے متعلق ان کا شعور ہنوز بیدار نہیں ہوگا، وہ گویا نیند کی حالت میں ہوں گے۔ مردے ہماری سن نہیں سکتے، لیکن جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے انسان کو مرنے کے بعد اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہتا۔ اس وقت جب اس کے شعور کی بیداری ہوگی تو اسے اپنی سابقہ زندگی کے احوال و کوائف کی تو یاد ہوگی، لیکن اس کی موت کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی اسے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بصراحت کہا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ 35 نمبر سورت کی آیات 13 اور 14، کہ اور تم لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ ذرہ برابر بھی اختیار و اقتدار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر بفرض محال اسے سن بھی لیتے تو تمہیں اس کا جواب نہ دے سکتے۔
اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اس لیے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 36، کہ جواب تو وہی دے جو سن سکے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 52، اور تو مردوں کو کبھی نہیں سنا سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ، 35 نمبر سورت کی آیت نمبر 22، تو انہیں نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، یہ 35 نمبر سورت کی آیت نمبر 22، کہ مردہ اور زندہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ 46 نمبر سورت کی آیت نمبر 5، کہ جنہیں یہ لوگ قبروں کے سرہانے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی کہ کون پکار رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ انہیں اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت نمبر 21 اور 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 25۔ اور اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں، مردہ ہونے کے اعتبار سے سب کی ایک ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تو اور قرآن کریم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ انکا میتون و انہم میتون، یہ سورہ زمر 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 30، کہ یہ یقینی بات ہے کہ تو بھی ایک دن مر جائے گا اور یہ بھی مر جائیں گے۔ مقتولین فی سبیل اللہ کی حیات، قرآن کریم نے مقتولین فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کے متعلق ایک جگہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس سورہ بقرہ کی آیت 154 میں، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی حقیقت کو اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرے مقام پر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران کی آیت 168۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت خیال کرو، وہ اپنے نشو و نما دینے والے کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں سامان نشو و نما بھی ملتا ہے۔ ان آیات میں دو ایک باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں جیسی دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس زندگی کے متعلق کہا کہ تم اس کی کنہ و حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا وہ حیات یہاں کی زندگی سے مختلف نوعیت کی ہے۔ نمبر 2، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، لہٰذا ان کا اس دنیا سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ علاوہ بریں اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے صراحت سے بتایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ سورہ آل عمران کی آیت 184، کہ موت ہر ذی حیات کے لیے ہے، حتیٰ کہ اس میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی استثناء نہیں۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الزمر کی آیت 30۔ لہٰذا جسے ہم موت کہتے ہیں وہ مقتولین فی سبیل اللہ پر بھی وارد ہوتی ہے، اس لیے ان کی حیات کا تعلق اخروی دنیا سے ہے، اس دنیا سے نہیں۔ مقتولین فی سبیل اللہ کی اس حیات کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن تصریحات بالا کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد شعور کے عارضی تعطل کے جس وقفہ کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشو و نما کا طریق یہ ہے کہ جب کسی مستقل قدر یعنی حق کے تحفظ اور دنیاوی مفاد میں تصادم ہو تو جو شخص مستقل قدر کی حفاظت کی خاطر دنیاوی مفاد کو قربان کر دے اس کا یہ عمل اس کی ذات کی نشو و نما میں اضافے کا موجب بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ اس قسم کے تصادمات میں سب سے زیادہ صبر آزما اور ہمت طلب مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں حق کی حفاظت کے لیے انسان کو اپنی جان دے دینی پڑے، کیونکہ جان سے زیادہ عزیز کوئی دنیاوی متاع نہیں ہو سکتی۔ سو جو شخص ایسے وقت میں ہنسی خوشی جان دے دیتا ہے اور اس طرح حق کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ذات میں اس قسم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اس عبوری وقفہ کے مرحلہ سے گزرنا نہیں پڑتا۔ ان کے شعور ذات کے تسلسل میں ذرا سا بھی تعطل نہیں ہوتا۔ ہمارے اس قیاس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آیت اوپر درج کی گئی ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168، اس کے بعد ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ اپنے ان بلند مراتب کو دیکھ کر جو انہیں عنایات خداوندی سے حاصل ہوئے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت 169۔ اور اس احساس سے، ان کی اس قربانی سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی دنیا میں موجود ہیں ایسا معاشرہ قائم ہو گیا ہوگا جس میں وہ ہر طرح سے مامون و محفوظ ہیں۔ ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس دنیا کے متعلق ان کا شعور موت کے ساتھ ہی بیدار ہو جائے گا، اس میں تعطل نہیں ہوگا۔ ضمناً اتنا اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حق و صداقت کی خاطر جنگ میں شریک ہوتا ہے لیکن وہ قتل نہیں ہوتا بلکہ فاتح و منصور لوٹتا ہے، تو وہ اس اجر عظیم سے محروم نہیں رہتا جو مقتولین کے حصے میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مرتبہ بھی ایسا ہی بلند ہوتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 156، سورہ النساء کی آیت 74 اور سورہ التوبہ کی آیات 111 اور 112۔ اخروی زندگی میں شعور کی سطح۔ قرآن کریم کے بعض مقامات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ زمان یعنی ٹائم کے متعلق اخروی دنیا میں شعور کی سطح اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ چنانچہ اس دنیا میں رہنے کی مدت کے متعلق ان کے اندازے یہاں کے معیاروں سے مختلف ہوں گے۔ سورہ یونس میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ سورہ یونس کی آیت 45 اور ایک دوسرا حوالہ 46 نمبر سورت کی آیت 35، کہ جس دن خدا انہیں اٹھا کھڑا کرے گا تو وہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ سورہ روم میں ہے کہ مجرمین بھی اس وقت یہی خیال کریں گے کہ وہ ایک ساتھ سے زیادہ نہیں رہے، لیکن صاحبان علم و ایمان کہیں گے کہ تم یوم بعث تک کتاب اللہ میں رہے ہو، اور یہی یوم بعث ہے۔ یہ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی آیات 55 اور 56۔ یعنی وہ بھی اس زمانے کو متعین نہیں کریں گے بلکہ اتنا ہی کہیں گے کہ اس کا صحیح علم نوشتہ خداوندی میں ہے۔ سورہ مومنون میں ہے کہ خدا ان سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک دن یا اس کا ایک حصہ وہاں رہے تھے، ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ متعین طور پر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھئے جو اس کا حساب رکھا کرتے تھے۔ یہ سورہ مومنون کی آیات 112 اور 113۔ سورہ طٰہٰ میں کہ وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ ہم وہاں 10 دن تک رہے تھے۔ ان میں سے بہترین دل و دماغ کا انسان بھی اتنا ہی کہہ سکے گا کہ ہم صرف ایک دن کے لیے وہاں رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات 103 اور 104۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہاں کم از کم زمان کے متعلق شعور کی سطح یہاں کی زندگی سے مختلف ہوگی۔ تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا
15واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔